بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ناظرین السلام علیکم، آپ سب کو ماہ مبارک کی آمد مبارک ہو۔ اسلامی مہینوں میں ماہ مبارک رمضان بفضیلت ترین مہینہ ہے، اسی لیے اس مہینے کے دن و رات اور لمحات بھی بفضیلت ترین دن و رات و لمحات ہیں۔ یہ مہینہ کیوں بافضیلت ترین مہینہ ہے؟ اس لیے کہ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کی راتوں کو بہترین راتیں قرار دی گئیں، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے ابتدائی حصے میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے تو درمیانی حصے میں بخشش و مغفرت کی خوشی بھری خبر ملتی ہے، اور آخری حصے میں آتش جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کا ذکر نام بنام قرآن کریم میں ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہی وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ کا مہینہ ہے، جس مہینے کا نام اللہ کے نام پہ رکھا گیا۔ اسی لیے تاکید کی گئی کہ کبھی بھی اس مہینے کا نام بے احترامی سے نہ لیں، کبھی بھی ڈائریکٹ یہ نہ کہیں کہ رمضان آ گیا، بلکہ اس طرح سے کہیں ماہ مبارک آ گیا، ماہ رمضان آ گیا، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ کتنی فضیلت ہے کہ ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو اس مہینے کا نام لینے سے بھی، بے احترامی کے ساتھ نام لینے سے بھی منع کیا گیا، روکا گیا۔ تو جب مہینے کی یہ فضیلت، جب مہینے کی یہ عظمت، تو وہ بندے جو اللہ کے خاص بندے، جن کا نام بھی اللہ کے نام پہ رکھا گیا، اگر وہ محمود ہے تو یہ محمد، وہ اعلیٰ ہے تو یہ علی، وہ فاطر ہے تو یہ فاطمہ، وہ محسن ہے تو یہ حسن، وہ قدیم الاحسان ہے تو یہ حسین، تو کیا ایسے بندوں کا نام بغیر احترام کے لیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب جاہلیت زدہ ماحول میں لوگوں نے نبی کریم کو نام بنام پکارنا بلانا شروع کیا تو قرآن مجید نے انہیں کھلے الفاظ میں ٹوکا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ جس طرح سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو ویسے نبی کریم کو نہ پکارو۔ تو کیا یہ فضیلت نبی کریم تک محدود رہے گی؟ نہیں۔ جو بھی نبی کریم کا وجود ہوگا، جو بھی جن کا بھی گوشت و پوست نبی کریم کے گوشت و پوست سے بنا ہوگا، ان کا بھی یہی مرتبہ، ان کی بھی یہی فضیلت ہوگی۔ اور یہ بات ہمیں قاضی نور اللہ شستری نے بتائی کہ جب انہوں نے امیر کائنات کے نام کے بعد درود و سلام بھیجا تو کچھ حق دشمن مفتیوں نے بدعت کہہ کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا، لیکن انہی میں ایک حق پسند بھی تھا، انہی میں ایک حق دوست بھی تھا، تو اس نے ایک بیت لکھ کے اکبر بادشاہ کے حوالے کر دی، اکبر بادشاہ کے یہاں روانہ کر دی۔ وہ بیت کیا تھی؟ وہ بیت یہی ہے کہ گر لحم کا لحمی بے حدیث نبوی ہے، گر لحم کا لحمی بے حدیث نبوی ہے، بی صلی علی نام علی بے ادبی ہے۔ جب اس نے یہ بیت پڑھی تو اس کی آنکھیں کھل گئی، اس نے اپنے قتل کے ارادے سے باز آ گیا۔ یعنی یہ مرتبہ ہے، اگر خدا کا نام بغیر احترام کے نہیں لیا جا سکتا ہے، اگر ماہ خدا کا نام بغیر احترام کے لیے نہیں لیا جا سکتا ہے، تو خدا کے خاص بندوں کا نام بھی بغیر احترام کے نہیں لیا جا سکتا۔ خدایا ہم اس مہینے میں، اس بافضیلت مہینے میں تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ تیرے خاص بندوں کی دعائیں ہم سب کے شامل حال رہیں۔ آمین یا رب العالمین۔